اردو انفو ورلڈ کے پیارے ناظرین السلام علیکم۔ پیارے ناظرین، ثانیہ مرزا ٹینس کی دنیا کی وہ شہزادی ہیں جنہوں نے ایشیا کی خواتین میں سب سے زیادہ کامیابی حاصل کی، اور وہ بھارت کی تاریخ کی سب سے زیادہ کامیاب ٹینس پلیئر بھی رہ چکی ہیں۔ اپنے ٹینس کیریئر کے دوران ثانیہ مرزا خواتین کی ٹینس میں 3 دفعہ وومنز ڈبل اور 3 دفعہ مکس ڈبل میں ورلڈ چیمپئن بھی رہ چکی ہیں، اور اس طرح 6 بڑے ٹائٹل اپنے نام کر چکی ہیں۔ 2007 میں وہ بھارت میں نمبر 1 اور پوری دنیا میں 20ویں نمبر پر بھی رہ چکی ہیں، جو کہ ان کے کیریئر کی سب سے اونچی پوزیشن تھی۔ اپنے کامیاب ٹینس کیریئر کے ساتھ وہ پاکستانی کرکٹر شعیب ملک کے ساتھ اپنی شادی شدہ زندگی کی وجہ سے بھی جانی پہچانی جاتی ہیں، جو کہ سال 2023 کے آخری دنوں میں آ کر اختتام پذیر ہو چکی ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بھارت کی ٹینس کی ملکہ اور پاکستان کی بہو ثانیہ مرزا کی زندگی اور ان کے کیریئر کے متعلق کچھ زبردست فیکٹس بتانے جا رہے ہیں۔ چونکہ یہ ویڈیو ہم آپ کے لیے بہت ہی محنت اور ریسرچ کر بناتے ہیں، اس لیے چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے آئیکن کو ضرور دبا لیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو باقاعدگی سے پہنچ سکے۔ ناظرین، ثانیہ مرزا 15 نومبر 1986 کو بھارت کے شہر ممبئی میں پیدا ہوئیں۔ ان کے خاندان کا تعلق حیدرآباد سے تھا، اور ان کے والد عمران مرزا ایک سپورٹس جرنلسٹ تھے، جبکہ ان کی والدہ نسیمہ پرنٹنگ کا بزنس کرتی تھیں۔ ثانیہ مرزا کی پرورش کافی مذہبی سنی مسلمان گھرانے میں ہوئی ہے، اور ان کی ایک چھوٹی بہن انم مرزا بھی موجود ہے۔ ثانیہ مرزا کے والد بھی اپنی بیٹی کی طرح کھلاڑی بننا چاہتے تھے، اور ان کے خاندان کے بہت سے فرد بھارت اور پاکستان کی کرکٹ ٹیموں میں نمائندگی بھی کر چکے ہیں، جن میں پاکستان کے آصف اقبال اور بھارت کے غلام احمد کا تعلق انہی کے خاندان سے ہے۔ تو ثانیہ مرزا کی ایک چھوٹی بہن بھی ہے جن کا نام انم مرزا ہے، جو کہ انسٹاگرام ماڈل اور یوٹیوبر ہیں۔ سال 2016 میں انم مرزا نے اکبر رشید سے شادی کی۔ یہ شادی 2 سال کے اندر ختم بھی ہو گئی، اور اس کے بعد انم نے سال 2019 کے دوران محمد اسد الدین سے شادی کی، جو کہ بھارت کی کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان محمد اظہر الدین کے بیٹے بھی ہیں، اور آج ایک پروفیشنل کرکٹر اور لائر بھی ہیں۔ ماضی میں انم مرزا اپنی بہن کی سٹائلسٹ اور مینیجر بھی رہ چکی ہیں، اور آج وہ اپنے خود کے ایک برانڈ بازار کی مالک ہیں، اور ثانیہ مرزا اس کی برانڈ ایمبیسڈر بھی ہیں۔ دوستو، ثانیہ مرزا نے صرف 5 سال کی عمر میں ٹینس کھیلنا شروع کر دیا تھا، اور عام دیسی والدین کے برعکس ان کے والدین نے نہ ہی ان کو یہ کہا کہ بیٹا جاؤ یہ کام لڑکیوں کے کرنے کا نہیں، اور نہ ہی یہ کہا کہ گھر بیٹھو اور اپنی پڑھائی میں ٹاپ کر کے ڈاکٹر بنو، بلکہ ان کے والدین نے ہر قدم پر ان کے ٹیلنٹ کو سپورٹ کیا۔ ان کو ان کے والد اور روجر اینڈرسن نے کوچ کیا۔ انہوں نے اپنی تعلیم پہلے نثار اسکول حیدرآباد اور اس کے بعد سینٹ میری کالج حیدرآباد سے حاصل کی۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے DMGR ایجوکیشنل اینڈ ریسرچ انسٹیٹیوٹ چنئی سے ایک PhD کی اعزازی ڈگری بھی حاصل کر رکھی ہے۔ ناظرین، ہم سبھی جانتے ہیں کہ ثانیہ مرزا نے سال 2010 میں شعیب ملک سے شادی کی، مگر اس سے پہلے بھی ان کی زندگی کافی رنگین رہ چکی ہے۔ سال 2008 سے 2009 کے دوران ثانیہ مرزا کی منگنی سہراب مرزا کے ساتھ ہوئی، جو کہ ان کے اپنے دور کے رشتہ دار اور بچپن کے دوست بھی تھے۔ دونوں کی منگنی کے بعد ثانیہ کو محسوس ہوا کہ سہراب ان پر بہت زیادہ پابندیاں لگاتے ہیں، جس کے نتیجے میں دونوں میں روز بروز فاصلے بڑھنے لگے، اور آخرکار دونوں کی منگنی چند ہی ماہ میں ٹوٹ بھی گئی۔ اس کے بعد ثانیہ مرزا کا نام کافی عرصے تک مہیش بھوپاتی کے ساتھ جوڑا جاتا رہا، جو کہ بھارت کے ایک مایہ ناز ٹینس سپر سٹار تھے، اور دونوں نے کافی عرصہ مکس ڈبلز کے میچز بھی ایک ساتھ ہی کھیلے۔ جب شاہد کپور اور کرینہ کپور کا بریک اپ ہوا تھا تو کچھ وقت تک شاہد کپور اور ثانیہ مرزا بھی ایک ساتھ ڈیٹنگ کرتے رہے، مگر ثانیہ کو بہت جلد معلوم پڑ گیا کہ شاہد کپور صرف ان کے ساتھ ٹائم پاس کرتے ہیں اور ان سے رشتہ داری بنانے میں بالکل بھی سیریس نہیں ہیں، اس لیے ان کا تعلق چند ڈیٹ تک ہی جاری رہا۔ دوستو، شاہد کپور کے بعد ثانیہ مرزا نے بھارت کے ایک زبردست کھلاڑی یوراج سنگھ کے ساتھ بھی کچھ وقت گزارا۔
دونوں بہت سے سپورٹس ایونٹ اور ٹی وی پروگرامز میں بھی ایک ساتھ ہی مہمان خصوصی کے طور پر نظر آئے، مگر یہ تعلق بھی زیادہ عرصہ نہ چل سکا۔ ثانیہ مرزا نے اپنی شہرت کے شروع کے دنوں میں ایک انٹرویو کے دوران یہ بھی بتایا تھا کہ حالانکہ وہ بہت سے دلوں کی دھڑکن ہے، مگر ان کا سب سے بڑا، سب سے پرانا کرش کوئی اور نہیں بلکہ میرٹ سیفن ہے۔ میرٹ سیفن ماضی کے ایک ٹینس چیمپئن ہیں اور ان کا قد 6 فٹ 4 انچ ہے، اور ثانیہ مرزا کم عمر سے ہی ان کو دل دے بیٹھی تھیں۔ میرٹ سیفن روس سے تعلق رکھنے والے ایک مسلمان کھلاڑی تھے۔ ناظرین، ثانیہ مرزا نے شعیب ملک سے خلا لے کے ٹھیک کیا یا نہیں، ان کی دوسری بیوی کے طور پر رہنا چاہیے تھا یا نہیں، کمنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ پیارے ناظرین، اب ذرا ثانیہ مرزا کے پروفیشنل کیریئر کی طرف رخ کرتے ہیں۔ دوستو، صرف 6 سال کی عمر میں ثانیہ مرزا نے پروفیشنل لیول کی ٹینس کی ٹریننگ شروع کر دی تھی۔ انہوں نے کم عمری میں ہی اتنی مہارت حاصل کر دی تھی کہ دوستو صرف 8 سال کی عمر میں نوجوان لڑکیوں کے ایک ٹینس ٹورنامنٹ میں حصہ لیا اور فائنل میں 16 سالہ لڑکی کو ہرا دیا تھا۔ ان کے کیریئر کے شروع میں ان کے والد ہی انہیں کوچ کیا کرتے تھے۔ 2003 میں انہوں نے ومبلڈن چیمپئن شپ گرلز ڈبل کا ٹائٹل اپنے نام کیا۔ اس میچ میں ان کی پارٹنر کوئی اور نہیں بلکہ الیسا کلیبنووا تھی۔ سال 2002 سے 2023 کے دوران ثانیہ مرزا نے یکے بعد دیگرے مختلف قسم کے ٹینس میچوں میں نمایاں کارکردگیاں حاصل کی۔ وہ سنگلز میں ورلڈ نمبر 20 اور ڈبلز میں 6 دفعہ ورلڈ نمبر 1 بھی رہ چکی ہیں۔ انہوں نے 6 گرینڈ سلام ٹورنامنٹ بھی جیتے، جو کہ ٹینس کی دنیا کا سب سے بڑا ٹورنامنٹ سمجھا جاتے ہیں۔ اپنے کیریئر کے دوران وہ بھارت کے موہیج بھوپاتی اور روہن بھوپانا کے ساتھ بھی کافی عرصہ پارٹنر رہ چکی ہیں۔ ان کی سب سے لمبی اور کامیاب پارٹنرشپ مارٹینا ہنگس کے ساتھ رہی، جو کہ ٹینس کی دنیا کے سب سے بڑے ناموں میں سے ایک ہے۔ ثانیہ مرزا اور مارٹینا نے ایک ساتھ کافی کامیابیاں بھی حاصل کیں۔ سال 2017 میں جب وہ ماں بننے والی تھی تو انہوں نے سال 2020 تک ٹینس کی دنیا سے چھٹی لے لی، مگر پھر 2020 میں واپس آ کر ایک بار پھر کافی میچز جیتے اور آخر کار 2023 میں مکمل طور پر ٹینس سے ریٹائرمنٹ لے لی۔ دوستو، ثانیہ مرزا نے 12 اپریل 2010 کو پاکستان کے کپتان شعیب ملک سے شادی کی، جو کہ اس وقت ایک عام سی پاکستانی لڑکی عائشہ صدیقی کے ساتھ رشتہ ازدواج میں منسلک تھے۔ ثانیہ مرزا سے شادی کرنے سے پہلے شعیب ملک نے صرف 3 دن پہلے ہی عائشہ نامی لڑکی کو طلاق دی تھی۔ طلاق لینے کے فوراً بعد ہی شعیب ملک نے ثانیہ مرزا سے شادی کر لی۔ ان دنوں ثانیہ مرزا بھارت کی سب سے مشہور سپورٹس وومن تھیں، جبکہ شعیب ملک پاکستانی کرکٹ ٹیم کے کپتان تھے اور پاکستان کے سب سے نمبر 1 سپورٹس پلیئر تھے۔ دونوں کی شادی کی وجہ سے اس دور میں دنیا بھر کی خبروں اور انٹرنیٹ پر بہت ہی ہنگامہ ہوا، کیونکہ ان دنوں پاکستان میں بھارت کی دشمنی بہت عروج پر تھی اور بھارت سے تعلق کرنے والی ہندوؤں کو یہ بہت برا لگا کہ بھارت سے تعلق کرنے والی کوئی لڑکی شادی کر کے پاکستان جا رہی ہے۔ دوسری طرف شعیب ملک اور ثانیہ نے دنیا کو یہی کہا تھا کہ ہم دونوں ایک دوسرے سے بہت پیار کرتے ہیں اور اسی وجہ سے ہم دونوں نے شادی کی ہے، اس لیے ہماری شادی کو کسی طرح کی سیاست یا مذہب سے نہ جوڑا جائے۔ شعیب ملک اور ثانیہ مرزا نے شادی کے 13 سال ایک ساتھ دبئی میں اپنے لگژریس بنگلوں میں گزارے۔ دبئی میں ہی ان کا بیٹا اذہان مرزا ملک 2018 میں پیدا ہوا۔ سال 2022 کے دوران سوشل میڈیا پر یہ خبریں آنے لگی تھیں کہ دونوں میاں بیوی کے آپس میں نہیں بن رہی، مگر شعیب ملک اور ثانیہ دونوں ہی ان خبروں کو جھٹلاتے رہے۔ اسی دوران شعیب ملک کے بہت سی افواہیں بھی پھیل رہی تھیں، خاص طور پر جب اداکارہ عائشہ عمر کے ساتھ ان کا ایک بولڈ فوٹو شوٹ سامنے آیا تو دنیا نے بہت سی باتیں بنائیں، اور اس کے بعد ثنا جاوید کے ساتھ بھی ان کے تعلقات کی خبریں آتی رہیں۔ نومبر 2023 میں ثانیہ مرزا نے خفیہ طور پر شعیب ملک سے خلا بھی لے لیا اور شعیب ملک نے اس کے بعد ثنا جاوید کے ساتھ تیسری شادی بھی کر لی۔ ناظرین، آج ثانیہ مرزا ٹینس کی دنیا سے تو ریٹائرڈ ہو چکی ہیں، مگر یہ بہت ہی امیر خاتون ہیں۔
جن کی نیٹ ورتھ $50 ملین سے بھی زیادہ ہے۔ ثانیہ مرزا کی زیادہ تر کمائی برانڈ انڈورسمنٹس اور ذاتی سرمایہ کاری سے آتی ہے۔ ثانیہ مرزا اپنی ٹینس کی اکیڈمی جیسے اعلیٰ برانڈز کے ساتھ مضبوطی سے وابستہ ہیں اور یہی ان کی ہر سال آمدن میں اضافے کی وجہ بھی ہے۔ ثانیہ مرزا کی دولت ان کی ریئل اسٹیٹ ہولڈنگز تک پھیلی ہوئی ہے۔ وہ حیدرآباد میں ایک بہت ہی اعلیٰ بنگلے کی مالک بھی ہیں جس کی تقریباً قیمت بھارتی 20 کروڑ روپے سے بھی زیادہ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ دبئی میں ایک پرائیویٹ جزیرے پر موجود ایک خوبصورت بنگلے کے بھی مالکہ ہیں جس کے اپنے پرائیویٹ بیچز موجود ہیں۔ ثانیہ مرزا کی کار کلیکشن ان کی بے تحاشا مہارت اور کامیابی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ وہ بہت سی لگژری کاروں کی مالکہ ہیں جن میں BMW 7 سیریز، جیگوار XE، مرسیڈیز بینز ایس کلاس، رینج روور اور پورشے کی ایک سپورٹس کار۔ اس کے علاوہ آڈی A5 اور A6 کی مالکہ بھی ہیں۔ ان کی تمام تر گاڑیوں کی قیمتیں لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں روپے میں ہیں۔ ناظرین، ثانیہ مرزا نے اپنے کیریئر کے دوران 10 ملین سے زیادہ کی رقم تو صرف اور صرف میچز جیت کر کمائی۔ ثانیہ مرزا بہت سے بڑے برانڈ کی برانڈ ایمبیسڈر بھی ہیں جن میں نائکی، ایڈیڈاس اور اسپرائٹ اور دوسرے بہت سے برانڈ شامل ہیں۔ اپنے کیریئر کے دوران ان کو بہت سے ایوارڈ بھی مل چکے ہیں جن میں ارجونا ایوارڈ، بھارت کا سب سے بڑا ایوارڈ پدما شری ایوارڈ جو گاندھی کھیل رتنا اور پدما بھوشن ایوارڈ شامل ہیں۔ اگر آپ ثانیہ مرزا کے بارے میں کوئی ایسی بات جانتے ہیں جو ہم نے نہیں بتائی تو کامنٹ سیکشن میں لکھ کر ہم سے شیئر ضرور کیجیے گا۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کر کے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ ملتے ہیں کسی اور نئی انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔